چینل یوٹیوب تے چلدا اے. میں دوبارہ تلاوت کیجیے اور دسنا چاہنا ہے کہ کون لوگ صراط مستقیم تھے. دعویٰ کہ ہر آدمی کیا کرتا ہے. جس طرح کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا. کوئی حدیث پڑھتا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث مصطفیٰ پڑھنا. ایک اصول ہے کہ اگر مدعی دعوے کے مطابق دلیل نہیں رکھتا تو عدالت دے اندر قانون مصطفیٰ دے اندر وہ مدعی جھوٹا ہے. جس آدمی کو اپنے دعوے کی دلیل نہیں پاس سمجھیے مسئلہ. یہ اولین بات ہے کہ دلیل کو موجود ہے. اج فطرتن بات ہو گئی ہے کہ ملک اندر اختلافات کی انتہا نہیں رہی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حمد و صلاۃ علیہ اللہ کی ذات پاک ہے. درود اور سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے
حضرات پچھلے جمعے بھی میں تھوڑے سامنے یہ ہوئی آیت تلاوت کی تھی اور گل سمجھا رہا سا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون نے، صراط مستقیم کے لوگ کون نے۔ مضمون نامکمل ہون کی وجہ نال میں دوبارہ آیت تلاوت کی ہے اور دسنا چاہنا ہے کہ کون لوگ صراط مستقیم کے دعویٰ کہ ہر آدمی کیا کرتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا، کوئی حدیث پڑھتا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا۔ ایک اصول ہے کہ اگر مدعی دعوے کے مطابق دلیل نہیں رکھتا تو عدالت کے اندر، قانون مصطفیٰ کے اندر وہ مدعی جھوٹا ہے۔ جس آدمی کو اپنے دعوے کی دلیل نہیں پا سمجھیے مسئلہ یہ اولین بات ہے کہ دلیل کو موجود ہے۔ آج فطرتاً بات ہوگی کہ ملک اندر اختلافات کی انتہا نہیں رہی۔ اینا اختلاف ہے کہ جس طرح کوئی مالک، کوئی بزرگ آدمی اپنی اولاد دے 4 بیٹے ہون، 5 ہون، 4 ہون، 6 ہون، انہوں نے مکان بنا کے دے اور یہ کہہ دے کہ مکان نو استعمال تے کرو، مکان وچ رہو سو، لیکن کوئی آدمی مکان کی رخ نہ بدلے، مکان کی تبدیلی نہ کرے۔ کئی نااہل بچے ایسے بھی ہوندے نے جو اس مکان کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی پاک ایک دین چھڈ گئے اور جہدے واسطے مہر لگ گئی، کوئی پچر کی لوڑ نہیں، کوئی گھر کی بات بیان کرنے کی لوڑ نہیں، بلکہ میں تو کیا کرنا کہ ایسی مہر لگ چکی کہ جڑا آدمی یہ کہندا ہے کہ حضور آ گل آ کے نہیں گئے، گستاخی معاف، معلوم ہوا وہ نزدیک نہ نبی کی نبوت مکمل ہے، نہ نبی کا دین مکمل ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے جو آخری یاد آئی ہے اس سے صاف خدا نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے اج دے دن تہاڈے تے تہاڈا دین مکمل ہے۔ اللہ اللہ، ایتھے یہ نہیں فرمایا، سننا بات دھیان نال، اللہ نبی نو قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی واسطے قرآن ہے، نبی دے اوتے قرآن نازل ہے، جبریل لے کے آیا ہے۔ حق کس رب دا کہندا الیوم اکملت لک دینک واتممت علیک نعمتی ورضیت لک الاسلام دینا، کہ نبی میں تیرے اوتے تیرا دین مکمل کر دیتا ہے کہ میں پسند کر لیا دین نو تے اپنا انعام و کرام نعمتاں مقرر کر لیا نے اور پھر مکمل کر دتیاں نے۔ حق تے اسی نہ کہندا سونیا تیرے تے تیرا دین مکمل ہے، لیکن قربان جاواں صدقے جاواں رب دے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا دین مکمل ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے سونیا قیامت تک نبی نہیں آنا، دنیا پیدا ہوندی رہے گی، نبوت تے بند ہو چکی ہے، لیکن مخلوق غیر نبی پیدا ہوندی رہے گی، انہاں واسطے قانون بنا جا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سونیا کہہ دے کہ اج دے دن الیوم، اج دے دن، اللہ اللہ آخری وہی فرمایا اج دے دن تو لے کے اور قیامت دے دن تک نبی سونیا تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل ہو چکا ہے۔ قربان جاواں گل بڑی سونی قرآن دی آخری آیت ہے، معلوم ہویا شادیاں کرو تو دین مکمل ہے، کمی نہ کم کرو تو دین مکمل ہے، نماز پڑھو تو دین
مکمل ہے، اذان دو کہ دین مکمل ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین غیر مکمل ہے۔ جو آدمی کہے دین غیر مکمل ہے، کئی لوگ کیا بھی کرتے ہیں کہ جی جو دور بدلتا ہے مسائل بدلتے ہیں، دور بدلتے نال مسائل بدلتے ہیں۔ میرے نزدیک دور بدل سکتا ہے، مسائل بدل سکتے ہیں، لیکن خدا عالم الغیب ہے، خدا نو پتہ ہے کہ مسائل بدلنے نے وہ حل ذریعہ مصطفیٰ خود فرما دیا ہے۔ یہ نہیں مانا یہ بات کہن گے مرزائی کہ دور بدل گیا ہے، کہ دین بدل گیا کرتا ہے، مسائل بدلتے ہیں، نبوت دی لوڑ ہے، نبوت دی لوڑ ہے، کیونکہ یہ مرزائی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بدعتی آدمی کہے، کوئی خارجی آدمی کہے، کوئی رافضی آدمی کہے کہ جی دین بدل گیا ہے، مسائل بدل گئے، حالات بدل گئے، لہذا موقع بدلنا جائز ہے، تو بھائی میں عرض کر کے کہنا کہ پھر مرزائی بھی سچے نے کہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بدل دے نال مسائل بدل دے نے تو نبوت دی لوڑ ہے۔ قرآن نے فرمایا سونیا جی میں تیرا دین مکمل ہے تیری نبوت بھی مکمل ہے۔ اللہ دا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماندے نے سونیا تیرے بعد قیامت تک نبی نہیں، نہ نبی ہو رہے، نہ دین ہو رہے، نہ نماز ہو رہے، نہ روزہ ہو رہے۔ جنہیں اقتدا کرنا ہے وہ بھی نبی نو دیکھ کے کرے، جنہیں وزیر بننا ہے وہ ابو بکر نو دیکھ کے بنے، جنہیں وزیر اعظم بننا ہے وہ مصطفیٰ دا غلام ہو کے بنے۔ اور جس آدمی نے حکومت کرنی ہے اور نبی تیرا غلام بنے، جس آدمی نے ٹوکری دھونی ہے تو وہ دا بھی نبی ہے، جڑا آدمی غریب ہے تو وہ دا بھی نبی ہے، جو آدمی امیر ہے تو وہ دا بھی نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے مصطفیٰ کا دین بہرحال قیامت تک مقرر ہو چکا ہے، اور بولو مکمل بھی ہو چکا ہے۔ دوبارہ کوئی دین کی لوڑ، کوئی پکچر لاؤن کی لوڑ نہیں۔ جن نے استنباط کرنے نے وہ قرآن و حدیث کیوں کرے؟ اہل علم دا حق ہے کہ نوی گل نہ کڈن، قرآن دے وچوں گل منائی جا سکتی۔ مینوں ایک آدمی آندا ہے اب صاحب آندے ہو دین مکمل ہے، باہر نکل چلی سن لو دھیان نال، دین مکمل ہے۔ آ جڑا سٹیج بناؤندے ہو، جلسہ کردے ہو، اشتہار چھپواندے ہو، یہ کی دلیل ہے؟ سننا بات، اسٹیج بدلتے ہو، اشتہار چھپواندے ہو، لوگوں نو بلاندے ہو، تقریر اچے تک لوگ کرتے ہو، یہ کی دلیل ہے؟ میں کیا کیوں آخر دکھاؤ قرآن و حدیث تو گل وہ معقول ہے، لیکن میں بھی خادم ہاں۔ میں کیا اشتہار چھپوانا بھی سنت ہے جلسے دا بندہ کنج میں کہ استنباط نہ کرنا، اسٹیج لگانا بھی جائز ہے، کہندا دلیل میں کہ میرے نبی پاک نے پہاڑی تے کھلو کے آواز ماری۔ اشتہار دا معنی کی ہے؟ کسی بات نو عیاں کرنا، کسی دا نام عیاں کرنا کہ فلاں صاحب گل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مکے والوں میں موجود ہوں، میری گل سن لو۔ مکے والے نو آواز ماری کہ مکے والے سارے پھر کٹھے ہوئے گا نا، یہ مانا اشتہار ہے۔ نبی دا آواز مارنا، دعوت دینا، اپنے ول بلانا، نام نو پیش کرنا، یہ مانا ہے اشتہار۔ کہ کھڑے کتنے ہوئے؟ پہاڑی اسٹیج نہیں سی، پہاڑی اچا تھا نہیں سی۔ کدی میرا پیغمبر خطبہ دینا اونٹ تے بہ کے، کدی سونا خطبہ دینا کسی پہاڑے کے ٹیلے تے بیٹھ کے۔ میں پوچھنا چاہنا کدی ممبر تے کھلو کے میں سوال کرنا چاہنا کہ جنہ لوگوں نے اسٹیج لاؤنا ہے وہ نبی دا سامنے نمونہ موجود ہے، بولو بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ اللہ نے ایویں نہیں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی تیرے اتے تواڈے سب اتے تہاڈا دین مکمل ہے۔ اے قوم دی ضمیر ہے، اول کون نے صحابہ، دوم کون نے تبع تابعین، سوم کون ہے وہ دو ائمہ دین اولیاء اللہ، اور قیامت تک جن مومنین نے اے الیوم اکملت لکم دے داخل نے اور کسی آلے
حدیث دا حق نہیں کہ مسئلے کولوں کرے، کسی دیوبندی دا حق نہیں کہ مثال کولوں بیان کرے، کسی بریلوی دا حق نہیں کہ اپنی بات کرے، او دا اے حق ہے قرآن بیان کرے اور مصطفیٰ دا فرمان بیان، اور یہ ذریعہ نجات ہے۔ میں انشاءاللہ دسنا چاہنا کہ کس طرح ہدایت صراط مستقیم مہیا ہو رہی ہے اور کون لوگ ہو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ، مضمون رہ نہ جائے۔ جمعے پچھلے مرض کیتی سی، اللہ کے نبی نے خود اقرار کیتا ہے اور فرمایا کہ قل اننی ہدانی اسننا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ نبی لوگوں نو کہہ دے کہ رب میرے نے مینوں ہدایت دیتی ہے صراط مستقیم ول۔ سننا رب نے لایا محبوب نو صراط مستقیم تے، کہ صراط مستقیم کی ہے سیدھا رستہ، صراط مستقیم کی ہے اللہ دے دین دی رسی، صراط مستقیم کی ہے سیدھا راستہ۔ کہ دوسرے مقام تے قرآن نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ اللہ فرماندے ہیں نبی سب نو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن پہ غور کرو ذرا، بڑی توجہ نہ بیٹھو اور بات سنو۔ واعتصموا اعتصم یعتصم اعتصاما، مانا ہوندا ہے مضبوطی نال پکڑنا۔ اللہ ہوندا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو۔ اللہ 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 دی رسی نو نالے صراط مستقیم تے چلو، نالے رسی جو آسمان تو لمکی ہوئی ہے، اور رسی کیڑی ہے جڑی آسمان تو آئی ہے، او دا نام کی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماندے نے با برکت رب ہو ذات ہے جنہیں اپنے بندے تے فرقان حق و باطل دے اندر فرق کرنے والی کتاب اتاری ہے۔ اور قربان جاواں اے فرقان حمید قرآن مجید آسمان تو آیا ہے اور لٹکیا ہوا ہے۔ یہ بھی مثال سمجھو جویں سارا جہان گڑے میں جگہ ہے کہ خوب ہی زریلا ہے، خوب ہی برا ہے، بلاواں میں بیٹھیاں ہون کہ کوئی بندہ رسا لمکاوے کہ نال چمڑ کے اپنا آپ بچا لا۔ کی مانا اللہ نے تفسیر کی ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ تسی دشمن سو، جہنم دے کڑے ہوتے سو، ڈبن والے سو، اللہ اللہ کرک ہون والے سو، تباہ ہون والے سو، نہ تیاں دی عزت، نہ ماواں دی عزت، نہ بزرگاں دی عزت، نہ وڈیاں دا احترام، نہ چھوٹیاں دا رحم، نہ کسی دی محبت۔ تسی اجڑ گئے ہو سو کہ اللہ نے کی کیتا آسمان تو رسی لمکا دیتی، آسمان تو رسی لمکائی۔ اور کیا ایک بات ہو قیمتی کہہ جا، میں آل حدیث بھائی نو کہاں گا، میں سانجی دی بات کرنا آتی ہوں، جو بندی نو کہاں گا، بریلوی نو کہاں گا، شیعہ حضرات کے بھی منت کراں گا کہ بھائیو جنوں لڑو لڑو تہاڈی مرضی ہے، مسائل اندر اختلاف کرو، کتاباں لکھو، مناظرے کرو، مجادلے کرو، مقابلے کرو، لیکن میں عرض کرنا چاہنا رسیاں ہور نہ لمکاؤ، رسی ہور نہ بناؤ۔ کوئی آ کے رسی میری پھڑ لا پار لگ جائے گا، وہ کہے میں لمکاؤں یہ پکڑنا ہے پار لگ جائے گا۔ اللہ آندا رسیاں دی لوڑ نہیں، میں رسیاں نہیں آخیا، رب آندا واعتصموا بحبل اللہ، اے نہیں آخیا رسیاں لمکائیاں نے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، بندے بہتے تے رسی اکو ہی، رسیاں نہیں کیا۔ بھئی میرا خیال ہے سمجھا سکتی یہ بات، میں اور مقام تو قرآن نال جوڑنا ہے، پہلے سمجھ لو۔ اللہ نے رسیاں نہیں آخیا کہ رسیاں بہتیاں لمکاؤ۔ میں جمعے کے خطبے اندر اگرچہ خود بھی ایک غلطی کرتا رہا لیکن میرے خلاف ہاں،
کہ جمعے دے خطبے اندر کوئی شعر و شاعری، جمعے دے خطبے اندر کوئی ٹھٹھے مذاق، میں نہیں ادا جی، میرے نزدیک نماز پڑھ رہے ہو، اس واسطے کہنا چاہنا تھی بھی احترام نال بیٹھو کہ صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنو تاکہ نجات ہو جائے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے جمع ہو کے سبحان اللہ، اور سارے جمع ہو کے اہل حدیث بھی آ جاؤ، دیوبندی بھی آ جاؤ، بریلوی بھی آ جاؤ، اور شیعہ بھی آ جائے، حکومت بھی آ جائے، اقتدار والے بھی آ جان، ڈی سی بھی آ جان، ایس پی بھی آ جان، ساری دنیا کلمہ گو کٹھے ہو کے آ جاؤ اور کی کرو، اپنی رسیاں نہیں، یہ رسی میل مکائی ہوئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے جمع ہو کے رسی ایک لمکاؤ، اختلاف نہیں پائے گا۔ رستہ ایک ہے، ڈنڈی ایک ہے، شاہراہ ایک ہے، سڑک ایک ہے، مقام ایک ہے، اختلاف نہیں پیندا، رسیاں بہتیاں ہو گیا، کسے کیا رسی میری مضبوط ہے، کسے کیا نہیں میری مضبوط ہے، کسے کیا رسی میری مضبوط ہے جی، بندہ بندہ مولوی جی رسیاں بہتیاں کی بنے گا، اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بناؤ، رسیاں بہتیاں بن گیا فرقے بن جان گے میرے نزدیک، اور فرقہ بننا حرام ہے، نوٹ کر لو، فرقہ بننا حرام ہے اور پیغمبر دی جماعت بننا سنت ہے، دیکھ لو نوٹ کر لو، نبی دی جماعت بنو، اللہ دی جماعت بنو، اللہ دے قرآن دے داعی بنو، مصطفیٰ دے فرمان دے بنو، دلیل کی ہے، دلیل میں عرض کر دینا کوئی بات نہیں، یہ سب کی حاصل کر لو، دلیل کی ہے اللہ پاک نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ تہاڈا تنازع پیا جے، جھگڑا پیا جے، کہ نہ آکھی میرا مولوی بڑی کلگی والا ہے، بڑی کرنی والا ہے، میرا بڑا پڑھیا ہے، انہوں 14 علم نے، سارے مولوی کٹھے کرنا، امام کٹھے کرنا، نبی دی جتی ورگے نہیں، ہائے ہائے مصطفیٰ دے خادماں دے خادم نے، ہر ایک نو حق حاصل ہے، اپنے اپنے موقف کا اظہار کرے، کہ جمعے اندر بات ڈٹ کے کہہ رہے ہیں، اور سنو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، میرے نبی کہہ دینے اگر تہاڈا تنازع پیا جے، تہاڈا جھگڑا پیا جے فی شیء کسے مسئلے دے بارے، کہ پھر کدھر لے کے جانا ہے، رسیاں کیڑیاں لبنیاں نے، کدے مگر جانا ہے، اللہ دا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بندے بن کے اللہ والے آ جاؤ اور دے مصطفیٰ والے آ جاؤ، کبھی پٹھے راہ نہیں جاؤ گے۔ اگر اینی گل پوچھی جائے، ہائے دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، مینو ایک اچھا افسر ملیا، اچھا افسر، اچھی اتھارٹی کا مالک، کسی مقام سے گفتگو جاری ہوگی، فقیراں دا کئی مقام سے بیٹھنا بعض وقت ہو جایا کرتا ہے، ایویں گفتگو جاری ہوئی، مینو کہندا اب صاحب آپ اہل حدیث ہیں، میں کیا جی جی ضرور جی، کئی درجن نے جی نہیں میں نہیں، میں کہا جی حضرت جی میں اہل حدیث ہوں، فرمان لگے آپ اپنے مسلک کی وضاحت کریں، میں صرف اتنی گل کہی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مانا کیتا کہ مینوں فرمان لگے اور کچھ چاہیے، کہ مسلک اہل حدیث کے نزدیک اور کچھ نہیں چاہیے، کیا قرآن چاہیے، مصطفیٰ کا فرمان چاہیے۔ میرے ساتھیوں میں عرض کرنا چاہنا ساڈے بارے خام کا شبے، مینو ایک آندا جی تسی تو وہابی ہو، بات ہو چلیے کوئی گل نہیں، آندا وہابی ہو، میں کہا پھر کی ہویا، اگے میں کہہ گیا وہابی نہیں، کہ کئی بندے نے دوبارہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تسی تو وہابی ہو، میں کہا جی ہاں، کہ تسی تو عبد الوہاب نو منن والے ہو، میں کہڑے عبد الوہاب نو، آندا نجدی نو، کہ پھر میں کیا میں ادھر مشورہ دینا مینوں وہابی نہ آ، مینوں عبد الوہابی آ، میں ادھر مشورہ دینا، پھر وہابی کیوں ہے، پھر آخ عبد الوہابی،
عبد الوہاب نو وہاب کہنا حرام ہے. عبد الوہاب کا مانا کی ہے وہاب دا بندہ. یہ انہوں وہاب کہہ دیتا تو رب کی ہو گیا. پھر عبد الوہاب رب ہو گیا نا. عبد الوہاب نو اصل عبد الوہاب نو وہابی کہنا اے اللہ دی توہین ہے. اگر اس واسطے وہابی آندو کہ ساری جماعت کا آدمی عبد الوہاب سی کہ نام وہابی آندے ہو کہ اگر نام رکھو صحیح رکھو عبد الوہابی کہ جے آندے ہو وہابی تو پھر یہ وہی معنی بنے گا کہ رب ہے اور وہابی کا معنی رب والے ہے. پھر کی ہو گیا؟ پھر خدا کو ڈرو. نام رکھنا تو اہل علم تو بنو. کوئی اہل علم تو بنو نا نام رکھنے واسطے. کوئی علم کی لوڑ ہے. ملک انا تو نہیں ہویا جو حضرت سیدھی بدری گل ہے. عبد الوہاب پر نسبت کرتا ہے کی رکھے گا عبد الوہابی. جو ہے وہاب وہ اللہ ہے. وہ عبد الوہاب ہے ہی نہیں. مثلا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. یہ قادر کون ہے؟ یہ عبد القادر کون ہے؟ یعنی قادر دا آدمی بندہ خادم. بھائی جی ایسا نہیں کری دا. مینو پوچھو تھوڑا نام کی ہے میں عرض کرا میرا نام ہے. اپنے کو نام رکھنے کی لوڑ نہیں. خود نہ تدبیر کرو. سانو پوچھو. میں عرض کر رہا تھا آؤ سوچو اللہ نے خود فرمایا میرے مصطفیٰ نو کہ انجی کرنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو. اٹھ کے پکڑ لو. اکٹھے ہو کے پکڑ لو. جدا جدا نہ ہو. دھڑے بازیاں نہ بناؤ اور فرقے بندی نہ بناؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تفرقہ کدوں بنتا ہے؟ جدوں رسیاں بہتیاں ہون گیاں رستے بہتے ہون گے. میرا اج کے جمعے اندر مطالبہ یہ ہوگے کہ رسیاں بھی بہتیاں نہ بناؤ اور رستے بھی بہتے نہ بناؤ. بھائی میری یہ کچھ گل سمجھ رہے ہو نا جی میں عرض کر رہا ہوں تو سادے واسطے کافی. یہ مضمون انتہائی اہم ہے. اختلاف مٹایا جا سکتا ہے. ایک اللہ پاک نے فرمایا وہ ادھر کی آخیا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. نبی کہہ دے لوگوں کہ رب میرے نے منو ہدایت دکھائی ہے رہنمائی کی ہے کہ میں سیدھے رستے تے ہاں. سیدھے رستے تے اور رستہ سیدھا کنے کلیا بنا کے اللہ آندا وا انک لتہدی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور رستہ ہوے جو رب نے متعین کیتا ہوا ہے. اللہ ہوں یہ سوچنا ہے کہ صراط مستقیم کے آدمی کون ہے. یہ واس تے والا جے. پہلی دلیل ہے کہ آل حدیث بھی آندا میں صراط مستقیم سے ہوں. جو بندی بھی یہ للکار رہا ہے. بریلوی بھی یہ للکار رہا. اگوں محرم آ رہے شیعہ بھی للکار ہو رہا. ہر بندہ یہ کہہ رہا کہ میں صراط مستقیم تے ہوں. لیکن میں پوچھنا چاہنا دساں اج کہ صراط مستقیم تے کون نے اور انہاں دے اوصاف کی نے. پہلی گل سن لو جڑا مشرک ہے وہ صراط مستقیم تے کبھی نہیں ہو سکتا. نوٹ کرنا جڑا بندہ مشرک ہے نوٹ کرو نوٹ قرآن پاک نو. جڑا بندہ مشرک ہے وہ کبھی صراط مستقیم تے نہیں. اللہ پاک نے کدوں دی گل ہے جدوں میں بھی نہیں سا اور تسی بھی نہیں سو سارے اکٹھے روح کر کے اللہ نے وعدہ لیا سی. اور کی سی گل الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ فرماندے نے میں تاتوں عہد نہیں سی لیا بنی آدم کہ شیطان دی پوجا نہیں کرنی. اج کل تقاریر اندر ایک ہور ذوق پایا جاتا ہے کہ الفاظ کرو الفاظ بناؤ الفاظ تلاؤ کرو تاکہ لوگ مطمئن ہون کہ بڑی لفاظی. میرے نزدیک چاہے کتاب اندر تقریر ہو چاہے جمعے اندر ہو
چاہے ممبر پہ ہو، چاہے قوم پسند کرے، جذبات میں آئے یا نہ آئے، تقریر ہے ہی ہو جو اللہ دے قرآن اندر ہوئے اور مصطفیٰ دے فرمان اندر ہوئے۔ لوگوں نو راضی نہیں کرنا، اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ دے دین تے راضی ہونا ہے۔ آگا سماج فرمایا حضرات، اللہ نے فرمایا کی آخیا تانوں، وانے بدونی، میری پوجا کرو، میرے بندے بن کے رہو، غیراں دی پوجا نہ کرو، نبیاں دی پوجا نہ کرو، ولیاں دی پوجا نہ کرو، غیراں نو نہ پوجو، غیراں دے نام دی چڑھاوے نہ چاڑو، غیراں دے نام نہ لو، وانے بدونی ھذا صراط مستقیم، اے میرے دین دا سیدھا رستہ جے۔ اللہ اللہ، اے بولو کون کہہ رہا ہے ھذا؟ معلوم ہوا توحید جڑی ہے وہ اول صراط مستقیم کا رستہ دکھا رہی ہے۔ جو آدمی مشرک ہے وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں۔ یہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور دلیل سن لو، نبی عیسیٰ علیہ السلام ماریا ہاتھ مٹی دے باوے تے، آخیا باذن اللہ، جانتا نہیں، دیکھیا کوڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لیا، باذن اللہ، ہاتھ پھیریا، چنگا ہو گیا۔ ویکھیا مردہ ہوا، ہاتھ پھیریا، آخیا باذن اللہ، اللہ دے آڑ نال اٹھ، مردہ جاگ گیا، زندہ ہو گیا۔ قوم نے سمجھا رب دے ہوئے کام کرتا ہے، کیا بھائی؟ زندہ بھی رب کرتا ہے، ماردا بھی رب ہے، گلا بھی غائب بھی رب جانتا ہے، لہذا عیسیٰ بھی رب ہی ہے۔ گل سمجھو نا، جو عیسیٰ کر رہا ہے یہ رب کا ہی کام کر رہا ہے، لہذا رب کا اوتار آ گیا، یہ رب کا حصہ ہے، رب کی جز ہے، بھلیکھا بندے پا جاتا ہے۔ جس طرح نبی پاک نے دعا منگی، کھجوراں ود گئی، ماشاء اللہ، گل سنو دھیان نال، حضور نے دعا منگی، کھجوراں ود گئی۔ ساتھیاں نے آخیا رب کا کام ہے شاہ بڑھانا، لہذا نبی بھی رب ہے۔ نبی پاک نے کی کیتا؟ کھارے خوچ لم مبارک پائی، پانی میٹھا ہو گیا۔ ساتھیاں نے کیا کھارے تو میٹھا رب کرتا ہے، ٹھیک بات ہے نا؟ لہذا نبی رب ہے، یہ صاف دا مالک ہے، جس طرح وہ قادر ہے یہ بھی قادر ہے۔ کہ نبی پاک نے آخیا انگلاں کیتیاں نے، نہرا 5 وگیاں نے، ساتھیاں کہ یار نہر رب چلا ہے، نبی بھی چلائی ہے، لہذا وہ ہوئی ہے۔ گل نہیں بھلیکھا کر، بھلیکھا قوم نو پیندا ہے کہ خدا بھلیکھا دور کروانا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی سو اے نہ آکھی میرے حکم نال اٹھ، آخ انہاں کی باذن اللہ، اللہ دے آرڈر نال اٹھ، سونے آرڈر میں کرنا ہے، ہاتھ تو لاؤنا ہے، حکم میرا ہونا ہے۔ جڑی کرامت ہے، سمجھیے مسئلہ بڑا اہم ہے، شروع کر بیٹھا ہے۔ جڑی کرامت ہے وہ دا فاعل اللہ ہوندا ہے، ظہور اللہ دے ولی دے ہوندا ہے۔ جڑا معجزہ ہے وہ دا فاعل اللہ ہوندا ہے، ظہور نبی دے ہوندا ہے۔ مثلا مریم صدیقہ اللہ دی نیک بندی نہیں سی؟ بولو جی، اللہ نے کی آخیا؟ کھجوراں اگے ہی سکیاں نے، کھجور دا درخت بالکل سک چکا ہے، پر مریم میرے آنکھیں لگ کے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تو میرے آنکھیں لگ کے سکے چون نو ذرا ہلاونا تیرا کم ہے، کھجوراں تازہ ڈگنیاں عشاں والے دا کم ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا بھائیو، بھلیکھا نہ پایا کرو، میں تہاڈا مصلح ہاں، خادم ہاں، بھلیکھا پانا مناسب نہیں اپنے آپ نو۔ اتنے بھلیکھا پیا، قوم کہنے لگی سارے کام تو رب کرتا سی، آج کم ودیا ہو گیا، اتنے دعا کرنی پی، تھلے پیر ایک ہاتھ گھٹ لیا کریں گے کہ سارے کام عیسیٰ کر لیا کرے گا۔ ہوں کوئی گل نہیں، انہوں نے کہا تھا تو رب ہے، تو اللہ کا نائب ہے، تینوں کلیا اللہ نے کہ سارے کام تو میرے سے کری جا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دے لقد كفر الذين قالوا ان
اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. میرے نبی کہہ دے جنہ تینوں رب آکھیا او کافر نے. اللہ اللہ جنہ رب ورگا تینوں کیا نبیا انہاں نوں کہہ دے میرے عیسیٰ او کافر نے. اور دوجی گل کی کہو وقال المسیح زبانی کہو زبانی انہاں نوں اخلاق تو اپنا نام ملا ہے. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اے بنی اسرائیل میرا تے تہاڈا رب اکو ہی ہے. کہو گے موقف کی سی میرا کہ مشرک صراط مستقیم تے نہیں. مضمون دی اہمیت شاید تہاڈے ذہن چ نہ آئے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہن جدوں انہاں نوں بھلیکھا پیا تے عیسیٰ نبی کی آندے نے ان اللہ ربی یہ جڑے کم میرے ہتھوں ہوئے نے میں نہیں کیتے اے رب نے کروائے نے رب نے کیتے نے میرے ہتھی ہوئے نے. کی مانا ظہور ایتھے ہویا کم اوتھوں ہویا پر معاملہ کی اصل وچ میں کون ہاں اپنا تعارف نبی کرا رہا عیسیٰ میں کون ہاں. آندے نے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ میرا تے تہاڈا اللہ رب اکو ہی ہے. ان اللہ ربی بے شک اللہ ربی میرا بھی رب ہے و ربکم تہاڈا بھی وہی رب ہے. تے دوویں رل کے کی کریے قوم تے نبی بھی فاعبدوہ او دی پوجا کریے کیونکہ ھذا صراط مستقیم. اللہ اللہ کیونکہ سیدھا رستہ ہے اس واسطے سارے راہ چھڈ کے نہ نہیں. کیا مجھے سمجھ آ رہی ہے نا؟ قطعاً نہیں. صرف پاویں کوئی کردا کوئی یہ نہ کہ سانو آخ رہا اگر کوئی اہل حدیث شرک کرے وہ بھی مشرک ہے. ہاں 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 یہ نہ کہنا بریلوی مشرک صرف ہے دیوبندی صرف مشرک ہے فلانا مشرک ہے. میرے نزدیک اگر اہل حدیث ہے اہل حدیث کا خطیب ہے وہ بھی شرک کرے وہ بھی مشرک ہے. دلیل ہی کوئی نہیں. کڑے باز نہیں میں تو قرآن و حدیث کا خادم ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کے ذریعے فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. دلیل رہ نہ جائے دوجے مقام تے قرآن کی آندا ہے سارے نبی صراط مستقیم تے نے. عجیب انداز ہے اور جن بھی سمجھ گیا سی. جن ایک سی جن کئی بندے جن بنے نا ایک حقیقی جن سی وہ بھی سمجھ گیا. پتا کہ نبی محمد رسول اللہ نے طائف کی بستی تو پتھر کھا کے آئے تے ایک باغ دے کول جا کے ڈگ پے. پھر ہوش آئی کہ نفر پڑے تے قرآن پڑھیا رات تے جن کٹے ہو گئے آندے نے فلما حضروہ کول جا کے جمع ہو گئے آندے نے ان سے تو اور چپ کرو نبی قرآن پڑھ دے ذرا سن لئیے. پھر کی آندے نے انا سمعنا کتابا انزل انا اے کون کلام کی دیے جنہ دی کلام قرآن نقل کر رہا ہے. آندے نے قالوا یا قومنا اے ساڈی اے قوم ہے اسی فلانے باغ وچ گئے ہاں انا سمعنا کتابا اسی ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ نبی تو من بعد موسیٰ تو بعد آئی ہے پر کی کر دی ہے طریق الی صراط مستقیم اور سیدھے رستے وال لے جاندی ہے. جنات نے سمجھا ہے جنات نے کہ سیدھا رستہ قرآن مجید وچ ہے. ایک کھڑی کتاب سیدھے رستے ماشاء اللہ کتنی قیمتی بات جنات نے آکھی ہے. اگر سمجھا جائے تو یہ قرآن دا انداز کہ صراط مستقیم تے انبیاء نے یاد ہو صراط مستقیم تے اولیاء اللہ نے نیک لوگ جو موحدین نے صراط مستقیم تے نے جو موحد نہیں وہ صراط مستقیم تے بھی قطعاً نہیں. میں دلیل دینا سن لو. کچھ قرآن سنن دا پیار رکھو دل وچ کچھ اپنے گریبان نو پھلاؤ اللہ یہ موٹی تہاڈی قسمت کر دے موٹی سڑوے پارے دے. اللہ نے کی فرمایا
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھئی یہ دماغ خراب ہے نا، حرام نہ بات جان دو بھئی تمہارے میرے وال دھیان میرے وال جی میں گل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کئی بندے نے گوڈے پڑے نے اجے نہیں سنگا آؤں کہ میں کنا کھبیا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں لفظ اگلا میں نہیں بولتا بھی کنی گستاخی ان للہ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا کہ میرے سونے نبی میں سارے نبی سونے بنائے نے جنہ دے نام لے نے نیکیاں کرنے والے صالحین نے وڈے بھی چنگے نے اولاداں بھی چنگیاں نے اللہ فرمایا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللہ فرماندے نے میں انہاں نو سیدھے رستے واسطے چن لیا پر اگر نبی آیا اگر موسیٰ کلیم اللہ اگر عیسیٰ روح اللہ اگر ابراہیم خلیل اللہ اگر اسماعیل صبی اللہ اگر محمد رسول اللہ اگر دیگر انبیاء خدا نے کٹھی بات کہی ہے اگر سارے انبیاء وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر شرک کرنا تو میں سب دے اعمال ضائع کر کے سیدھے رستوں پٹھے رستے پا داں گا غور فرمانا اگر جو نبی شرک نہیں کرتا جی میں اللہ تعالیٰ صدر ضیاء توفیق دے بیچارہ یتیم ہی ہے دعا ہی کر دو کہہ دو آمین ایک بڑھا یتیم جے کہہ دو آمین جب اللہ نو توفیق دے کہ قرآن و سنت دا قانون نافذ کر دے کہ نافذ کر دیا پہلوں کی آنکھیں جے ٹی سی نے زنا کیتا میں سنسار کراں گا جے وزیر نے زنا کیتا میں سنسار کراں گا جے وزیر نے قتل کروایا کسے نو میں انہوں قتل کرواواں گا جدوں قانون نافذ کرے گا قوم دے لیڈراں دے نام لے گا بس اقتدار پارٹی دا نام لے گا وہ تو غریب ڈر جائے گا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وزیر چھوڑ سکتا نہیں اور میں کیویں چھوڑ سکنا اللہ نے انبیاء دا نام کیوں لیا ہے تاکہ امتی ڈر جان کہ تو انبیاء بری نہیں ہو سکتے اسی کون گناہگار لوگ نہیں قانون دا جڑا اسمبلی چلا گیا جو مرضی کر لے جو افسر بن گیا جو مرضی کر لے ہائے اللہ قانون سے وہ پڑھیا ہے جتنے فاطمہ کی بھی خیر نہیں اور قانون سے وہ پڑھیا ہے جتنے امیر ترین خاندان کی بچی آئی ہے اور مصطفیٰ کے ترلا ماریا جا رہا کہ معاف کر دو کہ نبی کہہ رہا ہے تہاڈی گل نہیں مننی قرآن کی گل مننی اور نبی مجبور ہے تسی تے نہ کہو اللہ ملک والے نو ہدایت دے روس بھی تلفیاں لگا رہا ہندوستان بھی نگوٹے کٹ رہا بھائی ٹھیک احمد باہر چھڈ بندہ کو سیاح بہت انج کرے گا سارا جوان کوئی باہر کھڑ کے چھڈ دے اٹھے بندہ اس منڈے ہوں کوئی نہ اٹھیا جائے ہاں جی میں عرض کر رہا کوئی بندہ باہر چھڈ آئے کوئی عرض نہیں کوئی باہر چھڈ جاؤ تم بہت اس طرح کرے گا جادما خراب کر دے گا ہاں جی میں عرض کر رہا بھائی بات سنانی ہے دھیان میرے وال جی میں گل کر رہا اللہ پاک نے فرمایا قانون سب واسطے بولو ایک ہی ہے نا ہوں میں عرض کرنا چاہنا تم ہی نماز پڑھنا تو میں بھی نماز پڑھنا
وہ وکری گل ہے، کوئی امام مگر پڑھتا تو کلا پڑھتا، پر سن لو کل نو نہ کہنا قیامت نو، تسا قیامت نو نہیں کہنا اللہ عبداللہ جمعہ دے پڑھانا رہے پر آ گل نہیں سو آخی، اور قیامت نو نہ کہنا۔ ایک بات نوٹ کر لو، جڑا آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، امام دے مگر ہوئے، خود امام ہوئے، کوئی نماز پڑھے کیا کہہ رہے دنیا نو، جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی نماز قتل نہیں کوئی قیامت نو کہنا دے مینوں گربان پکڑ کے رازق منیا رب نو وہ دے قانون کی بات سنا رہے ہیں، اور لکھ لو ہر آدمی دعا کرتا نماز میں کرتا کہ نہیں، یہ دن صراط ہر آدمی آتا ہے، پر دعا کرن تو پہلے وسیلہ کہڑا پاؤندا ہے؟ بس این گل ہے، اپنے ہتھیار سٹنے پینے نے، گڈیاں تو ٹچ گڈیاں تو منقطع ہونا پینا ہے، وڈیاں نو چھڑنا پینا ہے، کی مانا قرآن و حدیث دے متبع ہونا پینا ہے۔ آؤ سمجھے تے صحیح، اہدنا الصراط المستقیم مضمون بن کے عرض کرنا چاہنا، ہر آدمی صراط مستقیم منگدا ہے، پر پہلو کی آندا ہے، منگو تو پہلو کی آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ دیاں صفتاں بیان کردا ہے، معلوم ہوا اللہ دی صفت دا وسیلہ جائز ہے، کسی بندے دا وسیلہ نہیں جائز، پہلے آپ وسیلہ پاؤں بھائی دعا منگن تو پہلے وسیلے دی لوڑ ہے نا، کہ جی وسیلے دے قائل ہی نہیں، سن لو یہ دن صراط المستقیم دا معنی کی ہے؟ سیدھے رستے دی رہنمائی کا، یہ ہوئی ہے نا، بولو یہ ہوئی ہے نا، دکھا سکتا رستہ، میں عرض کر کے یہ دعا نہیں، یہ کلمہ دعائیا نہیں، اللہ کو التجا نہیں، بھائی التجا کرن تو پہلو کی کرتا ہے اللہ اللہ، التجا کرن تو پہلے وسیلہ کہڑا شروع کرتا ہے؟ آندا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہندا الرحمن الرحیم، پھر کہندا مالک یوم الدین، اللہ تیرے اللہ ہون دا وسیلہ ہی اللہ، رب تیرے ہون دا وسیلہ ہی اللہ، تیری رحمان ہون دا وسیلہ ہی اللہ، رحیم ہون دا وسیلہ ہی اللہ، مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت دے دن دا مالک ہے، تیرے مالک ہون دا وسیلہ ہی، یہ سارے وسیلے پا کے ان اپنے ہتھیار کیویں سٹدا ہوندا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری عبادت کرنے ہاں، تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے ہی کو امداد منگنے ہاں، تجھی کو امداد منگنے ہاں، تیری عبادت کرنے ہاں، اسی کسے دی بات نہیں کرتے، کسے دا وسیلہ نہیں پاؤندے، کسے دی امداد نہیں منگتے، کسے دے در تے نہیں جاندے، اپنے ہتھیار سٹنے پے، پہلو دیاں صفات دا وسیلہ، او دی ذات دا وسیلہ، پھر اپنی عبودیت دا وسیلہ، کی مانا کہ ساڈے پلے ککھ نہیں، اسی تیرے بندے ہاں اور تیرے کولوں منگنے ہاں، ساڈا کوئی نہیں، پہلے وسیلہ پاؤنا ہے، پھر بندہ ہون کا اقرار کرنا ہے، غیراں والوں منقطع ہون دا، ہائے ربا اوکھی گل کہہ رہے ہیں، مشکل ترین بات کہہ رہے ہیں، ہائے اللہ دا بندہ بنندہ اقرار کرنا ہے، اور دوجی کیڑی گل کہنی ہے؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اللہ 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 اسی تیری ہی بات کرنے ہیں، تیری ہی، بس ایتھے رہنا میں گل تیری ہی، میں تیری ہی جو ہے ساتھیو محسوس نہ کرو، ایک بازاری عورت ہے، بازاری حسن فروش ہے، حسن فروش ہے، بازاری ہے، اپنے حسن نو فروخت کر دی ہے ٹکیاں تے، بے غیرت انہوں جہنم دیاں چیخاں دا پتہ نہیں، انہیں نبوت دے علم تے غور نہیں کیتا، انہوں صحیح معاشرہ نہیں ملیا، انہوں صحیح قانون نہیں ملیا، وہ اپنا حسن ویچن واسطے جی بادشاہ مسیح دے کول جا بیٹھی ہے، اللہ اللہ اللہ، حسن فروخت ہے، عصمت فروخت ہے، عزت فروخت ہے،
سب تو بڑی ظالمہ عورت وہ ہے جو اپنی عزت نو فروخت کر دی ہے، اپنی عصمت نو فروخت کر دی۔ اور سب تو ظالم آدمی وہ ہے جو اپنی عصمت اپنی عزت نو فروخت کر دی۔ بندے بھی فروخت کر دینے بڑا کنج، وعدے کتے تے کم کتے، پیسے کتے کم کسے دا۔ اللہ ہے جنہوں حیا دے کہہ دو اللہ اللہ صاف کہہ رہی ہے۔ بداری عورت حسن فروش، حسن مول لہن والا گیا ہے، کوئی مربیاں دا مالک ہے کہ کوٹھیاں دا مالک ہے، ظالم طرح اٹھ جائے روپیے بولے جو پائے نے، آوازار ہے پریشان ہے، کون ہے؟ بداری ہے کہ غیر بداری ہے؟ جا رہے ہیں روپیے دے رہے ہیں، آواز آندی میں تیری بھی ہوں، کبھی بداری عورت نہیں آندی میں تیری ہی ہوں۔ محسوس نہ کرنا میرے نزدیک جو مشرک ہے وہ بداری مال ہے، خدا کی قسم کر کے مشرک بداری مال ہے، اور کوئی مول نہیں، نہ نبی کو نہ نبی دے خدا کو۔ سننا پر بات دھیان نہ، جی ہاں عرض کر رہے ہیں جی ساری کہ میں تیری بھی ہوں کہ کسی اور دی بھی ہاں، میرا کام ہے روپیے لینے، کار دی بیوی دیہڑی نہیں ملی جی، رات نو سالن نہیں ملیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دال بھی مہیا نہیں ہوئی، میرے سکے چول ہی رن کے کھانے پڑے یہ وہ بھی مہیا نہیں ہوئی، کہ خامد ہاتھ لمکا کے کر چلا گیا ہے کہ گھر کی عزت کی مار کا کی کہندی ہے، کیوں پریشان ہو؟ قربان کہو سبحان اللہ، اللہ عورت رکھ قائم کہو آمین، اللہ 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 اللہ، تیری گھر کی نیک سیرت عورت ہے، دیکھا کہ خامد پریشان ہے، کی ہویا اج کیوں اس طرح آئے ہو؟ اللہ والی دیہڑی نہیں ملی، وہ آندھی میں تیری ہی ہوں، میں پکھیاں پھر بھی تیری ہی ہوں، تیرے پانڈے مانجا تیری اولاد کھڑاواں کہ میں تیری ہی ہوں۔ اللہ واسطے مجمع والوں اور مقتدی اور جمعہ پڑھنے والوں اور سامعین میں منت کر کے پوچھنا تانوں، جڑی آندھی میں تیری ہی ہوں وہ بہتر ہے، اور جو آکھے میں تیری بھی ہوں کیا وہ بہتر ہے؟ کیا بھائی سوال ہے میرا؟ ایتھے خدا نے وعدہ کروایا کہ نبی اخلاق نہ کرو کہ اسی تیرے ہی ہاں۔ آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ آئے، اجے بھی قانون 11 دے، اجے بھی عبادت 11 دی، اجے بھی نام 11 دے، اجے بھی ڈر 11 دا، اجے بھی ڈر 11 دا، اجے بھی شرم کی بات ہے۔ ایاک نعبد، یہ کیوں میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مضمون تو گل باہر نہیں، پہلوں کی کہہ رہا بندہ اللہ دی ذات اللہ دی صفات پیش کر رہا ہے بطور وسیلہ، ہوں اپنے آپ کی نفی کر رہا ہے، اللہ میں کوئی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تباہ ہو چکا ہی، میں غرق ہو چکا ہی، میرا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہو، ہائے ہائے میں تیرا ہی ہوں، میں کسی کا نہیں۔ اور کہہ دو اجرا ایاک نعبد، ہائے اتنے رہو تھوڑا 2 منٹ ایسا غور کرو، ایاک نعبد اسی تیرے ہی ہاں، وعدہ ہو گیا، بولو بولو، مسیطے تیرے ہی ہاں، دکان پہ بھی تیرے، بولو بولو ذرا، اور دفتر میں بھی تیرے، ہائے 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 تیرے ہی ہاں۔ اگر یہ مانا سمجھو پھر وڈی نہ کھاؤ، یہ مانا سمجھو پھر کٹ نہ تولو، یہ مانا سمجھو پھر دکان پہ جھوٹ نہ بولو، یہ مانا سمجھو پھر اقتدار کی کرسی پہ بہ کے قوم نہ تاریخ نہ کرو۔ ایاک نعبد اسی تیرے ہی ہاں، پہلا اقرار میرا وجود، میرا سر، میرے پیر تک سارے اعضاء، میرا لولو، میرے دل دیاں بوٹیاں، ہائے اللہ میرا سارا جسم تیرا ہے۔ وعدہ ہو گیا اللہ جدو مجھے مصیبت پئی تو پھر میں کنوں آکھاں گا، جدا میں ہاں میں آپ انہوں کہاں گا، میرا جسم تیرے حوالے کہ اللہ میں تینوں کی کہنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میرا وعدہ ہی میں تیرے بغیر کسی کو امداد منگا گا ہی نہیں۔
اللہ راضی ہو کے آندا خوش کرتا ہی واہ جی واہ ہن کچھ مانگا ہن کچھ سب تو چھیتی دعا قبول ہوندی ہے جڑی دعا کرن تو پہلے اللہ دی ذات تے صفات دے وسیلے پائے جان نسخہ لکھ دو حدیث صحیح ہے اور نال قرآن پڑھ رہے ہیں سب تو دعا جلدی قبول ہونے کا ذریعہ جی جڑی دعا اندر پہلو یا اللہ اللہ تو اللہ ہے اللہ تو رحمان ہے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو مالک ہے اللہ تو خالق ہے اللہ تو رازق ہے اللہ تیرا ہوں گل سمجھے پھر کی آتا ہے بھیا نستعین میں تیرے سوا کہاں دا خیر قتل نہیں ہوں اللہ آندا پھر میرا جو ہو گیا کچھ مانگ کی آنا اگو آندا اہدنا الصراط المستقیم میں تیرے گلوں صراط مستقیم مانگنا کہو سبحان اللہ جنہوں صراط مستقیم تے آ گیا روٹی تیرے مگر مگر مکان تیرے مگر مگر دولت تیرے مگر مگر سکون تیرے مگر مگر محبت تیرے مگر مگر اللہ کی قسم اٹھا کے کرنا میں کئی دفعہ کیا ہے جنا میں اس ممبر تے پر سکون کھڑا ہاں کیا کہہ رہے لوگوں نے میں کہہ رہے ہیں جنا میں پر سکون ممبر تے کھڑا ہاں آج اقتدار دا مالک صدر ضیاء اور وزیر اعظم انہیں سکون نال اپنی کرسی تے نہیں بیٹھا خدا کی قسم اٹھا کے کرنا جب مینوں سکون پوچھو کیوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں دیوانے سن رہے ہیں تو تیری گل کو نہ سنے اگر تو کراچی بسا نہ کر لے گل کو نہ سنے اللہ دے فضل و کرم نال لوگ قرآن دے دیوانے نے اور پیغمبر دے فرمان دے دیوانے آؤ سمجھیے مسئلہ کہہ رہا اللہ تیرے کو صراط مستقیم منگنا میں پوچھا صراط مستقیم ہے کی ایک قرآن کی یاد پڑھ دے تھکتے نہیں گئے تھوڑے جے منٹ اج ہے ٹائم تھوڑے منٹ عجیب انداز ہے قرآن کا توجہ میرے وال ایک کو یاد سن لو اللہ کی فرماندے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطی مستقیما اللہ صراط مستقیم طلب کر دے نا بولا بھائی قرآن اندر نبی بلاؤ نے مدرسہ صراط مستقیم ہے کی سدوں نے کول نبی کہنا تعالو اور بڑی سونی آواز بڑی سونی گل قرآن دی تعالو سارے اور آیا اللہ تیرے قرآن دے سد کے جاوا کنی سونی کلام اور آیا کہ میں تمہیں سناؤنا صراط مستقیم وہ پہلا حکم کی ہے اللہ تشرکو بہی شیئا رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا تجا وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان تے نیکی کریا کرنی ہے یہ منگن کی دیا آ شاوا بول کے منگنا بولا آ چیزاں مانگ رہے ہیں رب کو جی جی یہ چلے کون نے اگے بیان کرنا مانگ رہے ہیں تو آ چیزاں جی جی میں سنا رہا پہلی گل کی ہے شرک تو نفی کہ دوجی والدین نال احسان کرنا اگے رب کی آندا ہے ہاں ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنی اولاداں نو روٹی دے در تو قتل نہ کرو منصوبہ بندی لگانی بولو حرام ہے کہہ دو ایک قانون کہہ دو حرام ہے ایک کہہ دو شرام دی سنت ہے کہہ دو
میرے نال گواہ تے بن جو قیامت دے دن نو چنگے رہو گے۔ ایک فقیر اعلان کر کے کہندا منصوبہ بندی کرنی، بولو فرعون دی سنت ہے، ابو جہل کی سنت ہے، محمد دی سنت کی ہے، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا۔ اللہ 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 اللہ، منصوبہ بندی فرعون دی سنت، بندے بچے قتل کرنا، بچیاں بچاؤنا منہ ویکھ کے، ٹھیک ہے جی۔ ابو جہل دی سنت، منہ ویکھنا، بچہ زندہ رہن دینا، بچی زندہ درگور کر دینی۔ پاکستان دی سنت، منہ نہ ویکھو، ڈبل فرعون۔ اللہ 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 اللہ، ڈرو تسی ڈرو، میں کیوں ڈرا؟ میں تو ممبر رسول تے کھڑا ہاں۔ میرا حق ادا کرنا، میرے جے کمینے حق ادا نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم ادا کرنا، کئی دفعہ کیا کہ ممبر چھڈ کے مزدوری کرنا، خدا دا ڈر ہوندا ہے میں یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حق ہے کہ ملیا میٹ ہو جا، قرآن و سنت دا قانون نافذ کروا کے چل۔ کیا سمجھتے ہو حق کیا ہے ممبر دا؟ یہ کسی کا کوٹھا نہیں، یہ کسی کی کرسی نہیں، یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ بات یاد رکھنا، جو بھی آدمی منصوبہ بندی تے عمل کرتا ہے وہ فرعون کی سنت پوری کرتا ہے، اور جو کروانا ہے وہ فرعون ہے وکلتا۔ بات ساری بات ہے، بچے کم جنوں جی بھوک بڑی، بچے کٹ جنوں، قرآن آندا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاداں نو روٹی دے ڈر تو قتل نہیں کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ بہتے ایانے کتوں کھان گے؟ بہتے ایانے جو ہو جان کہ پہلی تھوڑی ہو دکان کوئی نہ ہوئے تو کتوں ایانے کھان؟ رب آندا ظالمو نحنو نرزقکم وایاہم، میں تہاڈا بھی رازق ہاں، نہ بچیاں دا بھی رازق ہاں۔ یہ صراط مستقیم بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ طلب کر دے اگے آ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ قانون میں سنا دینا، بادشاہ وا نافذ کیوں کر دے؟ اللہ اللہ، میرا کام ہے سرانا، تو برسر اقتدار ہے، امن کا ملک اندر، اور بات بولو ساتھیہ پرانے مجید ہے، کسی پارٹی کی حمایت نہیں، کسی کا مال کھا کے نہیں، ہاں ہاں کئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کسی کا مال کھا کے نہیں، اللہ کے قرآن تو ڈر کے، نبی کے فرمان تو ڈر کے۔ آؤ سمجھیے، اللہ آندا ایک اور گل سمجھو پھر، پاویں گناہ ظاہری ہوئے پاویں گناہ پوشیدہ ہوئے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ ظاہری نہیں کر دے ڈر دے تے پوشیدہ کر دے، رب آندا اوتے بھی اسی ہونے ہاں۔ اللہ اللہ، قتل نہ گناہ دے کول جاؤ، پھر آندا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نو قتل نہ کرو۔ بولو قتل 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 تسی نہ کرو، قتل کہ جڑے درندہ انسان قتل کرنو نہ ہٹل، رب آندا انہاں نو اے بادشاہ پھانسی تے چاڑ دو، اسے وقت ہی جدو گناہ ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہہ رہا، اور سمجھیے قتل نہ کرو، اللہ عقل والے واسطے بہترین راہ ہے۔ پھر آندا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اللہ آندا یتیماں دے مال دے قریب ہی نہ جاؤ۔ یتیماں دے مال دے بولو بولو برابر کون نہ جان؟ تسی سارا جہان آخو مولوی بھی قریب نہ جائے، مولوی بھی یتیماں دے مال دے قریب نہ جائے، ادھر بچے یتیم، ادھر عورت بیوہ، ادھر یہ چھابی بھی تیار۔ اللہ اللہ، ہاں ادھر یہ بھی چھابی تیار جی، اسی بھی وسنے ہیں یتیم، یہ چھوٹے یتیم نہیں ڈبل یتیم ہیں نا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ یاد ہے میرے نبی نے کچھ یتیمان حق کی، ہن مضمون نہیں لمبا ہو سکتا ورنہ دسا ولا تقربوا مال الیتیم، رب آندا یتیماں دے مال دے نیڑے نہ جاؤ، نہ جاؤ۔
ہائے نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، سوچو کدا مال کھا رہے ہو، کدا مال کھا رہے ہو، قتل نہ جاؤ۔ پھر رب آندا ہے جدوں گل کرو سچی کرو، پھر رب آندا وعدے پورے کرو۔ یا اللہ کی گلاں نے ساریاں، اللہ آندا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرا سیدھا رستہ بنایا ہوا جے۔ کی منگدے سو اہدنا الصراط منگدے سو نا رب کو منگیا جے نا، تساں منگیا تے میں آگی آ گلا آکام میرے نے 9-10 آکام انہوں نے پورے کر دو کہ پھر صراط مستقیم دے ہو۔ تے فرمایا جے تانوں نہ پتہ لگے، دنیا دی عادت ہے پھر بھی بندیاں وال دیکھنا، تے رب آندا جے او دے بندے دیکھنے ہون تے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ انہاں لوگاں دا اللہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ رب آندا میں کنا تے انعام کیتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جمعے اگلے صحیح انشاءاللہ، یہ اگلے جمعے بیان کراں گا کہ جڑے صراط مستقیم تے چلے نے وہ کہو جائے۔ اج بیان کیتا صراط مستقیم کی ہے، سمجھے مسئلہ؟ اگلے جمعے انشاءاللہ کہ صراط مستقیم تے چلن والے بندے انہاں دے اوصاف کی نے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ منو توفیق دے عرض کرن دی۔ مسجد بند کر دو، مسجد دا کام الحمدللہ رب العالمین۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، اے متفقون علیہ مسئلہ ہے۔ یہ سارے شہر اندر ایک بات چل رہی ہے جدا میں بھی نال مدعی ہاں، اور چاہنا جلسہ کرانا اہل حدیث دیوبندی بریلوی مل کے جلسہ کروا رہے ہیں۔ دانا منڈی ہے نا، گلا منڈی جانتے ہو جتنے بڑی مسجد مولانا غلام رسول صاحب والی، اتنے جلسہ ہو رہا ہے جہے اندر مقامی علماء بھی سارے مقامی سمجھ جانا بھی ہوں میں نام دینا بڑی وڈی فہرست ہے۔ جہے اہل حدیث مقامی علماء نے، دیوبندی مقامی علماء نے، بریلوی مقامی علماء نے، میں سمیت سارے جن بھی سی ہاں اے، اور ادھر اکٹھے سارے علماء آ رہے ہیں، اشتہار چھپ چکے ہیں۔ مولانا اکبر ساکی بھی آ رہے ہیں، اکبر ساکی نام اکبر ساکی، اور پھر ماشاءاللہ افتخار رسن بھی آ رہے ہیں۔ ابھی آرام نال اس طرح مولانا منظور سیالکوٹی آ رہے ہیں، علامہ احسان ظہیر بھی آ رہے ہیں جی سارے۔ کل میں علامہ صاحب واسطے بندہ بھیجیا، وعدہ ہو گیا، تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہے جی۔ اتنے کانفرنس ہو رہی ہے 11 ستمبر نو، 11 ستمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء۔ پھر سارے سن لو گلا منڈی اندر جڑی کہ مسجد مولانا غلام رسول صاحب والی ہے، اتنے کانفرنس سب فرقے اکٹھی ہو رہی ہے، اور مضمون کی ہے شان صحابہ۔ گل سمجھ گئے نا کہ اتنے علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، علامہ احسان، اکبر ساکی، دیگر علماء سارے آ رہے ہیں کہ سارے حضرات پہنچو، رونق بناؤ اور سنو کہ شان صحابہ شاہ کی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کی ہمشیرہ ہوئے کہ بندہ انہوں السلام علیکم آکھے تے ہاتھ ملاؤنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھئی کوئی گل نہیں، سوال ہے میرے نزدیک، اور تو کوئی بھی ہوئے ہاتھ نہ ملاؤ، زبان میں السلام علیکم آکھو۔ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو حرج کوئی نہیں، کیونکہ محرم ہے، غیر محرم نہیں، وہ نکاح حرام ہے ہمشیرہ نہ۔ ایسا واقعہ ہو جائے تو بری چیز نہیں، لیکن سنت یہ ہوئی ہے، اور تو کوئی ہوگئے السلام علیکم زبانی کلامیہ کو ہاتھ نہ ملاؤ، ہاتھ مردہ نہ ملاؤ۔ امتحان دے رہا میں